آپ سے پچھلی دفعہ بھی بات کر چکا ہوں اور میں نیا نیا شیعہ بنا ہوں. ہوں، جی. آپ ہی سے شیعہ بنا تھا میں، مطلب اللہ آپ کلمہ کو ادھر ہی عزت دے، پڑا تھا. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو طول عمر دے. سر، حکم میرا کریں یہ بھائی صاحب. سوال تھا کہ میرے بہت سارے سنی دوست ہیں جو حضرت جو عمر صاحب جو ہیں وہ جو اسلام پہلائے تھے جنگ کے ذریعے سے، ہوں. اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں ہم لوگ؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اچھا، پہلی بات ہے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے خلافت نہ چینی جاتی تو اسلام میں کوئی فرقے نہیں بنتے، دین میں بدعات پیدا نہیں ہوتے، لوگوں کے نماز روزے عقائد توحید یہ سب کچھ خراب نہ ہوتا. قرآن کے علوم اور قرآن کے اصلی صورت میں ترتیب نزول کے ساتھ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس سے امت محروم نہ ہوتی. تو ابو بکر عمر نے جو کچھ کیا نا، انہوں نے سب کچھ امت سے چھین لیا اور اسلام کا ایک ڈسٹورٹڈ ورژن لوگوں کو دیا. وہ اسلام اگر آج اس کو نافذ کریں تو کیا بن جاتا ہے؟ طالبان بن جاتا ہے، داعش بن جاتا ہے. طالبان اور داعش انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اسلام سے منحرف ہو کے انہوں نے قوانین وضع کیے تھے، کچھ کام کیے تھے. انہوں نے اسلام جو جماعت عمریہ کے اسلام ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو نافذ کیا تو کیا بنا؟ ایک ڈراؤنا خواب، ایک نائٹ میئر بنا افغانستان کے لوگوں کے لیے، اور آپ کے سیریا اور شام اور عراق کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. کیا توحش ہے! یہی توحش جو آج داعش کر رہی ہے، یہی توحش ابو بکر و عمر کر رہے تھے اپنے زمانے میں. ریپ کرو، لوگوں کے مال اٹھاؤ وغیرہ، لوگوں کو ذبح کرو، قتل کرو اسلام کے نام پر، اور یہ اپنی حکومت پھیلانے کے فکر میں تھے. لیکن ہم اس بحث کو چھوڑتے ہیں، اس بحث کو چھوڑتے ہیں. وہ اپنی جگہ دیکھیں. انہوں نے خود ان کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے ذریعے دین کی تائید کرتا ہے، دین کی تقویت کرتا ہے. دیکھیں یہاں یہ بخاری ہے، چاپ دار حیات تراث العربی ہے، سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر ایک باب ہے کتاب الجہاد والسیر میں. یہ باب ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، بخاری کی ہے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 3062. ان اللہ یؤید الرجل بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرتا ہے رجل فاجر کے ذریعے. رجل فاجر یعنی فاسق، اور یہاں پہ فاجر سے مراد کافر ہے. یہاں سے رجل فاجر سے مراد کافر ہے، میں آپ کو بتا دوں گا. یہ یہاں پہ روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید و تقویت کرا لیتا ہے رجل فاجر کے ذریعے. اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے، ایسے نہیں کہ صرف بخاری نے روایت کی. یہ مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، یہ صفحہ نمبر 75 ہے، حدیث نمبر 111 ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فاجر تو آپ کو پتہ ہے. فاجر جو ہے یا اس مقام پر ایک تو مسلمان ہے جو فاجر ہے، مثلا زنا کرتا ہے، لواط کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی فاجر ہے. اور ایک کافر بھی فاجر ہے. یہاں پہ جو جس فاجر کا ذکر ہے یہ عام ہے، یہ دونوں کو شامل ہو جاتا ہے. مسلم فاجر کو بھی شامل ہو جاتا ہے اور کافر فاجر کو بھی شامل ہو جاتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ شرح صحیح البخاری ہے ابن بطال کی، جزء خامس، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض میں، صفحہ نمبر ہے 222. اور یہ جلد کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 5 ہے نا، جلد نمبر 5 ہے. جی ملاحظہ فرمائیے، ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں دوبارہ. اوکے، ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر یشتمل علی المسلم والکافر. مسلم اور کافر دونوں کا. فاجر سے مراد مسلمان بھی ہے، کافر بھی، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، جزء ثامن، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں سنہ 2007 میں. ملاحظہ فرمائی، یہ روایت ہے ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر. اس کی شرح میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 193. ملاحظہ فرمائیے، والذی یظہر ان المراد بالفاجر اعم. کہتا ہے جو ظاہر ہے، جو واضح ہے کہ مراد فاجر سے مراد اعم من ان یکون کافرا او فاسقا. فاجر سے مراد کافر بھی ہے اور مسلم فاسق بھی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. تو اب میرے محترم ناظرین، کہ کافر فاجر ہو سکتا ہے، کافر فاجر کی صفت ہے،
ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ نوح میں بھی اس کی تائید ہے. سورہ نوح میں، یہ سورہ نوح ہے، صفحہ نمبر 27 ہے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. فاجر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر بولا. اور سورہ مبارکہ عبسہ میں فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْحَقُهَا قَطَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب یہ پتہ چلا تو یہ کہتے ہیں کہ عمر نے دین کی تائید کی، دین کی سپورٹ کی، دین کی خدمت کی. ہم کہتے ہیں نہیں کیا، لیکن اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، مان لیا کہ کر لیا تو کیا ہوا. جب تم خود کہتے ہو کہ فاجر فاسق کافر بھی اس دین کی تائید اللہ ان سے تائید کرا لیتا ہے، تو اگر عمر نے یہ کیا ہے، وہی کچھ کیا ہے، تو اس سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، اس سے اس کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، اس سے اس کا اچھا ہونا، خلیفہ ہونا، امام ہونا، برحق ہونا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ سر ایک لاسٹ کوشچن ہے، چھوٹا سا جی سوال. سر. جی جی. سر ابھی فار ایگزامپل حضرت مولا علی علیہ السلام نے کبھی عمر صاحب پر کئی تنقید کی ہے، لعن کیا ہے، یا پھر ان کے بارے میں برا بولا ہے کہ وہ برے شخص ہیں؟ کوئی ریفرنس مل جاتا تو میں پروڈیوس کر سکتا ہوں میرے سنی بھائیوں پر. میں بہت محنت کرتا ہوں سر، میں ہمیشہ سنی کتابوں سے ان کو دلیل پیش کرتا ہوں. تو میرے اسپیچز کو آپ کیوں نہیں دیکھتے نا؟ میرے اسپیچز کو اگر آپ دیکھتے تو میں بار بار اس کا جواب دے چکا ہوں. میں تو ابھی محنت کرتے ہیں. سب سے بہترین سورس کہاں ہے؟ آپ بتاؤ اس کا سب سے بہترین سورس کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ. آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس. ہاں تو میں سوال کا میں نے کئی دفعہ جواب دیا. ابھی جو آپ پچھلے ہفتے اس نے کال کیا تھا نا، ایک مولوی تھا عباد الرحمان. یہ کتاب ہے میرے عزیزو، صحیح مسلم. صحیح مسلم صحیح مسلم عزیزو. شاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں، دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 201 میں ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ مسلم سے پوچھا کہ فلانا حدیث صحیح ہے، قال ہوا عندي صحیح. اس نے کہا کہ یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے. مسلم سے پوچھا لما لم تضعه ها هنا، تم نے یہ حدیث تیرے پاس صحیح ہے، اس کو اپنے اس کتاب میں صحیح مسلم میں تم نے اس کے حدیث کو کیوں درج نہیں کیا؟ مسلم نے کہا لیس کل شیء عندي صحیح وضعته ها هنا. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی چیز میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے اپنے کتاب میں شامل کیا ہے. انما وضعتها ها هنا ما اجمع علیہ، میں نے اپنے کتاب میں صرف ان احادیث کو شامل کیا ہے جس پہ پورے محدثین کا اور فرقہ عمریہ کا اس کی صحت پہ اجماع ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے سب احادیث اجماعی. جب اجماعی ہے تو پکڑ لو بھائی. یہ پھر مسلم ہی ہے جی، ہم نے کتاب چینج نہیں کیا. کہہ دو کہ بھائی کتاب اس نے چینج کیا فوراً دوسرا کتاب ہے. نہیں، وہی کتاب ہے. کتاب مسلم صفحہ نمبر 885، کتاب الجہاد والسیر والمغازی، باب حکم الفی. کہاں گیا بھائی؟ باب حکم الفی، باب حکم الفی، حدیث نمبر 1757. یہ حدیث لمبی ہے، اگلے صفحے میں آ جاتا ہے بھائی. یہاں پر یہ ہے، ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. ابو بکر نے جب یہ کہا تھا تو یا علی تیرا یہی نظریہ تھا، تیری رائے یہی تھی کہ ابو بکر جھوٹا ہے، ابو بکر فاسق ہے، ابو بکر غدار ہے، اور ابو بکر خائن ہے، کاذب جھوٹا، آثم فاسق یعنی گنہکار، غادر غدر کرنے والا، غدار، خائن خیانت کرنے والا. اور میرے متعلق بھی یہی نظریہ ہے آپ دونوں کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلم کہ امیر عمر خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کی رائے ہمارے متعلق بہت ہی نیگیٹو ہے.